معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، عاشورہ محرم کے دوران سوگ کے دن تھے، لیکن کبھی کبھی آپ جب ٹی وی کھولیں اور کچھ ایسی خبریں آپ دیکھیں جو آپ کو چونکا دیتی ہیں اور چونکہ ہمارے سبجیکٹ سے مطابقت رکھتی ہیں تو بڑا دل چاہا کروں، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ سوگ کے دن ہے، میں کچھ بھی نہیں کروں گی۔ عاشورہ گزر جائے تو اس کے بعد پہلا پروگرام آج میں اسی لیے یہ کر رہی ہوں۔ 3-4 ایک تو یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور والا انتہائی تکلیف دہ واقعہ جس کی ابھی تک تحقیقات نہیں ہو سکی ہیں اور نہیں لگتا ہے کہ ہو سکیں گی اگر ان لوگوں کو مان لیا جائے جو کہتے ہیں کہ جی یہ نیشنل لیول پر ایک نیٹ ورک ڈیولپ ہوا تھا۔ ان سیکیورٹی آفیسر صاحب جو تھے ریٹائرڈ میجر اعجاز، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کے اسی طرح کی بے تحاشا اسکینڈلز سامنے آ چکے ہیں جس میں طالبات کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ نالائق طالبات کے ساتھ یہ ہوتا ہے جن کے بارے میں آفیسرز کو، پروفیسرز کو پتہ چل جاتا ہے، ٹیچرز کو، کہ یہ تو پاس ہونے والی چیز ہے نہیں۔ بہرحال چونکہ آج ٹاپک وہ نہیں ہے، اس پر بات کریں گے کل۔ اور ایک اور الیکشن کمیشن کا بھی مسئلہ آ گیا کہ فنڈز اسحاق بھائی سے ایک درخواست کرنی ہے۔ بظاہر تو ان کا یہ فیصلہ بڑا اچھا ہے کہ ہم مرحلہ وار پیسے ایشو کریں الیکشن کے لیے، اچانک سے سارا پیسہ کھانے کے لیے نہ دے دیں ہم۔ اس پہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو میں انشاءاللہ پرسوں آپ سے ڈسکس کروں گی، اور کل ہم یونیورسٹی والا اسلامی یونیورسٹی کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور آج یہ جو ڈی آئی جی صاحب لاہور میں قتل ہوئے، طبعی موت، مرے، خودکشی کی، یہ چیزیں کہاں کھلتی ہیں؟ چونکہ تحقیقات کرنے والے بھی کہیں جگہ ملوث ہوتے ہیں یا پھر وہ بااثر افراد کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، جیسے سکندر سلطان صاحب نے، چیف الیکشن کمشنر نے خوف زدہ ہو کر ان خاتون کو فوراً ریپیٹریٹ کر دیا۔ ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں وہ انفارمیشن سروس سے بتائی جاتی تھی، قرۃ العین ان کا نام ہے، اور فوراً ہی خبریں بھی چلوا دی کہ ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن کمیشن سے۔ پہلے تو بڑا سینے سے لگا کے رکھا، ریلوے میں وہ تھیں، پی آر او ریلوے کو کور کرتی تھیں، چونکہ یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کا یہ ایک اصول ہے کہ ایک انفارمیشن آفیسر جو ہوتا ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ اس کو دے دیا جاتا ہے، وہ اس کو کور کرتے ہیں، اس کی خبروں کو، اس کے پروجیکشن کو، اس کے نیگیٹو پروپیگنڈے کے لیے ری بٹلز وغیرہ ایشو کرنا، یہ کام ہوتا ہے بیسیکلی، یہ اسائنمنٹس ہوتی ہے انفارمیشن آفیسرز کی۔ تو یہ ریلوے میں لگا دی گئی۔ سکندر سلطان تھے ریلوے کے سیکٹری، بس ان کو ہاتھ آ گئی، ان کی تو ریپوٹیشن ہی یہی ہے، انہوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اور جیسے ہی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن کے سربراہ بنے، چیف الیکشن کمشنر بنے، کیا کام دکھایا انہوں نے؟ اس وقت تو اس کو کہہ دیا کہ تم واپس چلی جاؤ انفارمیشن، پھر میں تمہیں وہاں سے بلاؤں گا تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ ریلوے میں بھی تم مجھے موجیں کراتی رہیں۔ بہرحال خبر لانے والوں نے بڑی دور کی کوڑیاں لائے ہیں لوگ۔ اب جو تحقیقاتی ٹیم بیٹھے گی، بے شک مریم اورنگزیب مٹی پاؤ والا کام شروع کر دیا انہوں نے، اور سنا ہے کہ انہوں نے این سی او سی میں ان کا ٹرانسفر جو ہے، میری خود بھی بات ہوئی ان سے، قرۃ العین سے، تو وہ کہنے لگی کہ ہاں جی، وہ میں تو یہاں سے چلی گئی ہوں، آئی ایم نو مور ود ای سی پی۔ بھئی یو آر نو مور ود ای سی پی، لیکن ای سی پی میں رہ کے جو تم گل کھلا کر آئی ہو، کوئی پوچھے کہ اس ڈی آئی جی کے فلیٹ میں تم اس دن کیا کر رہی تھیں، اور اگر اس نے کوئی ڈرگز لی تھی، زیادہ ایکسس ڈرگ لے لی تھی، تو تم نے اس کی فیملی کو کیوں نہیں انفارم کیا؟ بے شک ان کی بیگم سے ان کی علیحدگی ہو گئی ہے آپ ہی جیسی عورتوں کی وجہ سے۔ یہ علیحدگیاں جو ہوتی ہیں بیویوں کے ساتھ، یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں، وہ تم ہی جیسی عورتوں کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں نا قرۃ العین صاحبہ۔ تو آپ نے ان صاحب کی بیٹی موجود تھیں،
اور بھی کوئی ہوگا ان کی فیملی میں، ان کو انفارم کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جہاں نشیب ہوتا ہے نا وہاں پانی ضرور گرتا ہے۔ اب اسی طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے بے تحاشا افواہیں جنم لیتی ہیں، بے تحاشا خیالات آتے ہیں، اور خیال اور دھیان جو ہے وہ اسی طرف جاتا ہے کہ یہ ایسا ہوا کیوں، تم کیا کر رہی تھی؟ اور پھر وہی کاشف عباسی کی طرح تمہارے مارکیٹنگ مینیجر ٹائپ کے شوہر وہ ساتھ آ گئے تمہیں پروٹیکشن دینے کے لیے، جو کہ اس سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ ایک سوشل سیکیورٹی سرٹیفکیٹ نکاح نامے کے نام پر رکھ لو اور پھر کھل کے کھیلو۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم اس پر بہت بات کر چکے ہیں اپنے چینلز پہ، بہت کلپس کیے ہیں اس پہ، لیکن آج جو خاص بات کرنی ہے وہ سن لیں۔ آپ کا وہاں پایا جانا اور خوفزدہ ہو کر، گلٹی ہو کر پولیس کو فون کرنا، ظاہر ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی انکوائری کمیٹی کے سامنے بیٹھنا تو پڑے گا، اس معاملے کو ایسے تو نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے اس میں کتنے ہی با اثر افراد ملوث کیوں نہ ہوں۔ انکوائری تو بہرحال ہوگی، جیسے کہ یہاں ہوتی ہے، بے شک ویسی ہی ہو جائے۔ سکندر سلطان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو سکندر سلطان صاحب آپ کے کریڈٹ پہ سوائے فیئر الیکشن کرانے کے ہر قسم کی گندگی اب آپ کے کھاتے میں آ چکی ہے۔ تو میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں اس قسم کے واقعات کی آئندہ روک تھام کے لیے سرکاری دفاتر میں جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آج سے نہیں ہے، ہم تو برسہ برس سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بدکار عورتیں ہوتی ہیں وہ میرٹ نہ ہونے کے باوجود پروموشنز بھی جلدی جلدی لیتی ہیں، ان کی پوسٹنگز بھی بہترین جگہوں پہ ان کی پوسٹنگز ہوتی ہیں، اور ان کے شوہروں کی بھی، اگر ان کے شوہر سول سروس میں ہیں تو ان کی بھی۔ ہم نے سندھ گورنمنٹ میں ایسے کافی تماشے دیکھے ہیں، اور اسلام آباد میں تو بہت زیادہ دیکھے ہیں۔ یہ آئیں 17 گریڈ سے ان کو فوراً 18 یعنی 1 گریڈ اپ کر کے ان کو پبلک ریلیشنز کوآرڈینیشن پبلک کوآرڈینیٹر رکھ لیا گیا الیکشن کمیشن میں، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد 6-7 مہینے بعد ان کو پروٹوکول ونگ میں اپنا پروٹوکول افسر لگا لیا، گریڈ 19 کی وہ پوسٹ ہے، اس پہ ان کو فی الحال آفیشیٹنگ چارج دے دیا گیا، اور کہا کہ سال بھر گزر جائے تو میں تمہیں یہاں ایبزارب کرا دوں گا 19 میں، اور اس کے فوراً بعد یہاں پہ تو جلدی جلدی پروموشنز ہو جاتی ہیں، تمہیں 20 بھی مل جائے گا، جبکہ تمہارے ساتھی جو بیچارے 17 میں تھے وہ مرا کے بھی جو ہے نا وہ 18 تک ہی پہنچیں گے۔ ہم نے یہاں دیکھا ہے سیکٹری صاحبان، یہاں پر فیڈرل سیکٹریز ڈی ایم جی والے آتے رہے، بابر فتح، اس سے پہلے اشتیاق صاحب، ان سب نے یہاں آ کر گریڈ 22 لیا الیکشن کمیشن میں، چونکہ یہ ڈی ایم جی سے تھے لہٰذا ان کی دھوس اور ان کا جو روب اور دبدبہ ہے وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے اس ملک کے جو ہے وہ مینجمنٹ پر، اس ملک کی جو اشرافیہ جسے آپ کہتے ہیں ان پر، وہ سمجھتے ہیں ڈی ایم جی والے آفیسرز جو ہیں یہ آسمان سے ڈائریکٹ اتر کر پاکستان کی سول سروس میں آ گئے۔ جناب عشرت حسین صاحب کو، ڈاکٹر عشرت حسین صاحب انتہائی شریف آدمی ہیں، ان کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر کیا ہو، ہم نے اس پہ بہت کام کیا ہے، 4-5 کلپس بھی کیے، ڈاکٹر صاحب کو پھر شکایت بھی ہوئی، انہوں نے فون بھی کیا، اور مرحوم 7th کامن کے قاضی آفاق کو اس سلسلے میں ہم نے 2-3 ان کے انٹرویوز بھی کیے، وہ بھی ڈی ایم جی آفیسر تھے۔ سب کو یہی کہنا تھا کہ جی ڈاکٹر عشرت حسین نے کوئی سول سروسز ریفارمز نہیں کی عمران خان کے دور میں۔ عمران خان چونکہ گدھے پن کی اور احمق پن کی تو آخری منزلوں پر تھے، جب وہ پرائم منسٹر تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا ریفارمز ہونی کیا ہے سول سروس میں، بس یہ تغرا اپنے سر پہ لگانا تھا کہ میں آیا تو میں نے سول سروسز میں ریفارمز کی۔ کیا ریفارمز کی بھائی تم نے؟ پتہ تو چلے نا کیا کیا۔ یعنی وہ 4-6 پوسٹیں جو ڈی ایم جی کی فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتی ہیں، آپ نے ساری اس کا نام بدل کے آپ نے پاکستان ایگزیکٹو سروس رکھ دیا ڈی ایم جی سروس کا، اور ساری پوسٹیں جو ہیں وہ ڈی ایم جی کو دے دیں۔ تو ہم نے اس پر پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہر فیڈرل سیکٹری ڈی ایم جی سے ہونا ہے تو پھر یہ ریلوے، انفارمیشن، پوسٹ آفس، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، کسٹم، انکم ٹیکس، ٹریڈ اینڈ کامرس، فارن سروس، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس، یہ جتنے گروپس ہیں سول سروس کیڈر کے، ان سب کو ختم کر دیں، بند کر دیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی اتنی محنت کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں، بےایمان بھی ہیں،
ایماندار بھی ہیں اس میں نالائق بھی ہیں اور اس میں بڑے لائق آفیسرز بھی ہیں، لیکن ایک یونیفارم پالیسی تو ہونی چاہیے۔ ان کی جو پوسٹیں ہیں ڈی ایم جی والوں کی، یہ زیادہ تر پروونسز میں ہوتی ہیں، اور وہ اے سی اور ڈی سی سے لے کے اور پھر پروونشل سیکٹری سے لے کے چیف سیکٹری تک جاتی ہیں، تو وہیں تک محدود رکھیں ان کو۔ آپ نے جو ہر منسٹری کے اوپر ایک فیڈرل سیکٹری جو ہے وہ ڈی ایم جی آفیسر بٹھا دیا ہے، اس کی ایکسپرٹیز تو کچھ ہوتی نہیں ہے اس محکمے کے حوالے سے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ہم جنرل عاصم منیر صاحب کو تو یہ کہیں گے کہ جس طرح آپ نے اپنے ہاتھ میں فیسیلیٹیشن کمیٹیز لی ہیں، اکانومی کو اپنے ہاتھ میں اور یہ زرعی اصلاحات کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور لوگوں کی بڑی امیدیں بندھی ہیں آپ سے، تو آپ خدا کے لیے پہلی فرصت میں سول سروسز ریفارمز جو ہیں ان کو شروع کریں۔ پورے ملک سے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس ملک میں موجود ہیں، ان سے آپ خدا کے لیے تجاویز منگوائیں۔ ضروری نہیں ہے آپ ہر تجویز پہ عمل کریں، لیکن جس تجویز پر بھی عمل کرنے لگیں اس میں ان ڈی ایم جی آفیسر سے کبھی مشورہ نہ کیجیے گا، یہ مس گائیڈ کریں گے۔ ان کا کام یہ ہے، 75 سالوں میں پاکستان کے انہوں نے حکومتوں کو مس گائیڈ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ اب یہ دوسرا پہلو جو ہے، یعنی بے حیائی اور بے غیرتی عورت کی، پنکی نے جو گل کھلائے وہ سب نے دیکھ لیا، عمران کی بیگم نے۔ تو عورت ملکوں کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے، ریاستوں کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے، سسٹم کو کس حد تک خراب کرتی ہے۔ اگر عورت بدکار ہو تو گھر کو خراب کرتی ہے پہلے، پھر معاشرے کو خراب کرتی ہے، پھر ریاست کو خراب کرتی ہے۔ آپ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، آپ ان چیزوں کے لیے خدا کے لیے ایک کمیٹی بنائیے اور دیکھیے کہ ایسی خواتین کو کہاں تک محدود رکھنا ہے، اور ایجنسیز کے وہ لوگ، وہ ساری ایجنسیز، اس میں سول ایجنسیز بھی ہوں اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں وہ بھی ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری تحقیقات ہو رہی ہیں، ہماری انکوائریز ہو رئی ہیں، تو سب سے پہلے یہ عورتیں اس انکوائری آفیسر کو قابو کرتی ہیں، خواہ وہ آئی ایس آئی سے ہو، خواہ وہ ایم آئی سے ہو، خواہ وہ آئی بی سے ہو، خواہ وہ ایف آئی اے سے ہو، خواہ وہ سی آئی اے سے ہو۔ یہ بند ہونا چاہیے۔ جنرل صاحب اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا، آپ کو پہلے کہہ رہے، ہمارا تو چینل ہی سوسائٹی کو ایڈریس کر رہا تھا، بیچ میں یہ سیاست گھس گئی۔ کیسے گھسی؟ چونکہ ہم نے دیکھا ہر جگہ تو سیاست براجمان ہے، ہم اس سے بچ کے کیسے چلیں؟ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ سیاسی بدماشی ہے۔ ابھی ہم اس پر بھی آئیں گے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ڈرامہ چل رہا ہے کہ وہ سیاستدان ہی ہونا چاہیے، اس پر بھی کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن آج آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ قرۃ العین والے معاملے کو ہرگز اسپیئر نہ کیا جائے۔ وہ جو بیٹھی ہے نا انفارمیشن منسٹر، جن کے انڈر میں آتی ہے یہ منسٹری، تو انہوں نے مینج کروا دیا ہے، اس عورت کو بھی پتہ نہیں این سی او سی میں کہاں پہ اس کی ٹرانسفر کی ہے، اور ظاہر ہے سکندر سلطان کی فرمائش پر کیا ہوگا نا یہ سارا کام۔ جیسے ہی یہ ہوا، سکندر سلطان نے اپنی کھال بچانے کے لیے اس عورت کو ریپیٹریٹ کر دیا اور جلدی سارا نوٹیفیکیشن بھی دے دیا، اخبارات کو خبریں بھی دے دیں، اس کی تصویر بھی ایشو کر دی۔ اور مریم اورنگزیب کیوں کر رہی ہیں؟ صرف سکندر سلطان کو خوش کرنے کے لیے۔ ان کا خیال ہے کہ اگلے الیکشن ہوں گے، ہمارا آدمی ویسے بھی ہے تو ہم اس کے تابع دار بن جائیں۔ یہ نہیں پتا مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ کوئی پتہ نہیں الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، میری خواہش یہ ہے کہ الیکشن اس ملک میں نہیں ہونے چاہیے، لیکن میری خواہشوں پہ پاکستان نہیں چل رہا ہے۔ پاکستان اپنی چال چل رہا ہے، اپنے حساب سے چل رہا ہے۔ یہ اور بات ہے، اصلاح کی کوئی گنجائش نکالنے کے لیے کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بن جائے تو اللہ کرے کہ اچھے لوگ آ جائیں۔ ہم پہلے دے چکے ہیں اس کے لیے تجویز کے مشاہد حسین سید، اشفاق حسن صاحب اور فخر امام صاحب کو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنا کر ان کی سربراہی میں 5 سال کے لیے ایک اسموتھ اکانومی تاکہ چلے بنا دیجئے۔ اور اسحاق ڈار صاحب کو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، جیسے کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلر چھوڑا گیا ہے، فلر تو نہیں ہے، بہرحال ان کو بھی اکانومی انہوں نے بہت محنت کی ہے اور بہت نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، بیمار بھی ہیں اس کے باوجود، میں جانتی ہوں کہ وہ بہت کام کر رہے ہیں، تو ان کو ضرور اس ٹیم میں رکھا جائے۔ ہر پارٹی میں اچھے ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کو لے لیا جائے، ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنا دیں۔ الیکشن سے تو ہم نے پچھلے 4 ڈیکیڈز میں کوئی مسئلہ حل ہوتے دیکھا نہیں اس ملک کا، صرف ملک کا پیسہ برباد ہوتا ہے
اور یہ قرۃ العین جیسی عورتوں کو لگام ڈالنے کے لیے خدا کے لیے جنرل صاحب اس کی انکوائری کا حکم دیجئے، تاکہ سرکاری دفتروں میں کام کرنے والی شریف لڑکیاں جن کا میرٹ ہے، لوگ ان کو قرۃ العین کی نظر سے نہ دیکھیں۔ ان کی ریپوٹیشن بھی خراب کرتی ہیں ایسی عورتیں۔ اس معاملے کو ٹھیک کر لیجئے، اگر معاشرہ ٹھیک کریں گے، سماج ٹھیک ہوگا تو ریاست بھی ٹھیک بنے گی۔ خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا